یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کا ہدف یہ ہے کہ سب کے لیے صحت اور خوشحالی ہو، نیز سب کے لیے حفظان صحت قابل رسائی اور مناسب قیمت پر دستیاب ہو۔ نئی دلی کے پرگتی میدان میں ایک کرۂ ارض ایک حفظان صحت ایڈوانٹیج ہیلتھ کیئر انڈیا 2023 کے چھٹے ایڈیشن کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سچی پیش رفت عوام مرکوز ہے اور حفظان صحت تک رسائی کو آخری کونے پر بیٹھے آخری شخص تک یقینی بنانا ضروری ہے۔ عالمگیر سطح پر ایک قابل مزاحم حفظان صحت کے نظام کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حفظان صحت کے چیلنجوں کے تئیں عالمی رد عمل الگ تھلگ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مربوط سب کی شمولیت والے اور ادارہ جاتی رد عمل کا وقت ہے اور G20 کی صدارت کے دوران ملک کے توجہ مرکوز کرنے والے شعبوں میں سے یہ ایک شعبہ ہے۔ وزیر اعظم نے ایک کرۂ ارض ایک صحت کے مشترکہ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ملکوں سے تعاون طلب کیا۔ مرکز نے ملک میں موجودہ میڈیکل کالجوں کے قرب و جوار میں ہی 1570 کروڑ روپے کی لاگت سے 157 نئے سرکاری نرسنگ کالجوں کے قیام کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں وزیر اعظم کی صدارت میں منعقدہ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ میٹنگ میں قومی میڈیکل ڈیوائس پالیسی 2023 کو بھی منظوری دی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ حکومت کشمیری مائیگرنٹوں کے مسائل کے تئیں حساس ہے اور حکومت ریزیڈینشل اکوموڈیشن کی تعمیر کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے پختہ عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ بارہمولہ، بانڈی پورہ، گاندربل اور شوپیاں میں PM پیکیج ملازمین کے لیے نو تعمیر شدہ 576 اقامتی سہولیات کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کا افتتاح ملازمین کی خوشحالی اور وقار کے مستقبل کے لیے مناسب سہولیات فراہم کرنے کے ہمارے صحیح ارادے کا ثبوت ہے۔ LG نے کہا کہ انتظامیہ نے PM پیکیج ملازمین کے لیے ہاؤسنگ یونٹوں کی تعمیر کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں اور دسمبر 2023 تک مزید 2000 فلیٹ مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے صنعتوں، شہریوں کو بااختیار بنانے اور مسابقتی معیشت اور جامع معاشرے کی تعمیر سمیت مختلف شعبوں میں قابل ذکر پیش رفت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری ڈاکٹر AK مہتا اور DDC چیئرپرسن بارہمولہ بھی موجود تھے۔ LG منوج سنہا کی صدارت میں منعقدہ انتظامی کونسل کی میٹنگ میں BSNL کے حق میں اراضی کی مفت منتقلی کو منظوری دی گئی تاکہ پورے جموں کشمیر کے 4G سہولیات سے محروم تمام دیہات کو 4G خدمات کے دائرے میں لایا جا سکے۔ یہ فیصلہ 4G موبائل خدمت کے لیے مفت زمین فراہم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی پالیسی فیصلے سے مطابقت رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر میں 303 دیہات اس سکیم کے تحت آئیں گے جن کے لیے انتظامی کونسل نے زمین کی نشاندہی کا کام مکمل کرنے کے لیے متعلقہ ضلع ترقیاتی کمشنروں کے لیے 15 دنوں کی ٹائم لائن مقرر کی ہے۔ LG کے مشیر RR بھٹناگر نے سول سیکریٹریٹ جموں میں متعلقہ افسروں کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جل جیون مشن کی عمل آوری کی پیش رفت اور UT میں جل شکتی محکمے کے بڑے پروجیکٹوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو اس مشن پر عمل آوری میں صورت لانے اور ان منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا جو خطے کی آبی سلامتی کے لیے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل سے لوگ مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ خطے کی ترقی بھی یقینی بن جائے گی۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے ریونیو اور رجسٹریشن محکموں کی 3 آن لائن خدمات کا آغاز کیا۔ ان خدمات میں رجسٹرڈ دستاویزات کو ڈاؤن لوڈ کرنا، آدھار پر مبنی تصدیق اور ایویکوی پراپرٹی کی آن لائن پورٹل شامل ہیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ رات دیر گئے شال گڑھی بانہال کے مقام پر ایک بھاری پسی گر آنے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمدرفت کے لیے فی الحال بند ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ قومی شاہراہ کے دونوں اطراف سینکڑوں گاڑیاں درماندہ ہیں۔ ٹریفک ذرائع کے مطابق سڑک پر سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے اور شاہراہ جلد ہی ٹریفک کے لیے بحال ہونے کی توقع ہے۔ وادی میں دوران شب ہوئی موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے کئی نشیبی علاقوں میں سڑکوں اور گلی کوچوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا جس سے لوگوں کو عبور و مرور میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
श्री नगर में महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह 8:30 बजे तक 39.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ रात का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।